السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے موگ دا فرگیٹفل کیٹ بائی جوڈتھ کر، یعنی موگ ایک بھلکڑ بلی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بلی تھی جس کا نام تھا موگ۔ وہ ایک خاندان کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام تھا تھامس۔ اس میں تھے مسٹر تھامس، مسز تھامس، ڈیبی اور نکی۔ موگ ایک بہت اچھی بلی تھی، لیکن وہ کچھ خاص عقل مند نہیں تھی۔ بہت سی چیزیں اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھیں اور بہت چیزیں وہ بھول جاتی تھی۔ وہ ایک بہت بھلکڑ بلی تھی۔ کبھی کبھار یوں ہوتا کہ موگ اپنا کھانا کھاتی اور پھر اس کے بعد اس کو یہ یاد ہی نہ رہتا کہ اس نے کھانا کھا لیا۔ پھر کبھی ایسا ہوتا کہ وہ بیٹھ کے اپنی زبان سے اپنی ٹانگ چاٹ کے اس کو دھو رہی ہوتی، تو پھر اس کے دماغ میں کوئی خیال آتا اور وہ بھول جاتی کہ وہ کچھ دھو بھی رہی تھی۔ اور بعض اوقات موگ بھول جاتی کہ بلیاں اڑ نہیں سکتی۔ پر ان سب باتوں سے بڑھ کے یہ بات تھی کہ موگ اکثر بھول جاتی تھی کہ اس کا کوئی کیٹ فلیپ بھی ہے۔ کیٹ فلیپ ایک خاص دروازہ تھا جو تھامس خاندان نے موگ کے لیے بنوایا ہوا تھا۔ اس کیٹ فلیپ کے ذریعے موگ کچن سے یعنی باورچی خانے سے گارڈن میں یعنی باغ میں جا سکتی تھی اور واپس، لیکن موگ کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ اس کو استعمال کر بھی سکتی ہے۔ موگ جب بھی باغ میں جاتی تو وہ بہت پرجوش یعنی ایکسائٹڈ ہو جاتی۔ وہ ساری خوشبوؤں کو سونگھتی، وہ چڑیوں کے پیچھے بھاگتی، وہ درختوں پہ چڑھتی، وہ پورے باغ میں چکر کاٹتی ہوئی بھاگتی اپنی دم پھلائے ہوئے۔ لیکن اس سب کے بعد وہ یہ بھول ہی جاتی کہ اس کا کوئی کیٹ فلیپ بھی ہے، اور جب اس کا دل ہوتا کہ میں اب واپس گھر میں جاؤں، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں اندر کیسے گھسوں۔ پھر آخر کار وہ باورچی خانے کے کھڑکی کے باہر بیٹھ کے میاؤں میاؤں کرتی رہتی جب تک کہ کوئی کھڑکی کھول کے اس کو اندر نہ لے آتا۔ بعد میں پھولوں کی کیاریوں کو دیکھ کے یہ صاف ظاہر ہوتا کہ موگ کدھر بیٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ کے مسٹر تھامس بہت اداس ہو جاتے، ان کے پھول خراب ہو جاتے نا، اور پھر وہ کہتے اف وہ بلی، لیکن ڈیبی کہتی نہیں بابا اچھی ہے نا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ موگ کا دن بہت ہی برا گزر رہا تھا۔ اس کے دن کی شروعات ہی بری ہوئی۔ موگ سو رہی تھی اور پھر نکی نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو جھپی دی اور وہ بولا میری اچھی سی بلی۔ موگ کچھ نہیں بولی، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ نکی نے اس کو اٹھا دیا تھا۔ پھر ناشتے کا وقت ہو گیا۔ موگ بھول گئی کہ بلیاں ناشتے میں صرف دودھ پیتی ہیں، انڈا ان کو صرف ایک خاص وجہ سے مل سکتا ہے۔ موگ نے ناشتے میں انڈا کھایا۔ مسز تھامس بولی اف یہ بلی۔ ڈیبی بولی کوئی بات نہیں امی، نکی کو ویسے بھی انڈے پسند نہیں ہیں۔ موگ نے اپنے کیٹ فلیپ سے باہر دیکھا۔ باغ میں بارش ہو رہی تھی۔ موگ نے سوچا شاید باہر سڑک پہ دھوپ ہو، تو اس وجہ سے جب دودھ والا آیا اور اس نے بیرونی دروازہ یعنی گیٹ کھولا تو موگ وہاں سے باہر بھاگ گئی، اور پھر دودھ والے نے دروازہ بند کر دیا۔ موگ جب باہر نکلی تو اس کو پتہ چلا کہ نہ سورج چمک رہا تھا، نہ دھوپ تھی، اور سڑک پہ بھی بارش ہو رہی تھی۔ پھر ایک بڑا کتا آیا۔ موگ بھاگ گئی اور کتا اس کے پیچھے بھاگا۔ موگ سیدھا اپنے گھر کو بھاگی، کتا پیچھے پیچھے بھاگا۔ موگ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے ڈر کے مارے سیدھا باہر والی دیوار سے ہی اندر باغ میں چھلانگ مار دی۔ پھر وہ بھاگی بھاگی باورچی خانے کی کھڑکی پہ گئی۔ وہاں اوپر پھر پھولوں کی کیاریوں پہ چڑھ کے وہ بہت اونچا بہت زور سے بولی میاؤں۔ مسز تھامس کھڑکی کے ساتھ ہی کھڑی کچھ کھانا بنا رہی تھی۔
وہ ماگ کی آواز سن کے اتنا چونکی کہ انہوں نے سارے مٹر گرا دیے۔ اوف یہ بلی، مسز تھامس بولی۔ اس کا قصور تو نہیں تھا امی، ڈیبی بولی۔ پھر ماگ کو بڑی نیند آ رہی تھی۔ اس نے ایک اچھی سی نرم گرم سی جگہ ڈھونڈی اور سو گئی۔ دیکھیے تو صحیح اس نے کیا جگہ چنی ہے۔ خیر اس کے بعد اس کو ایک بہت پیارا خواب آیا۔ خواب میں ماگ کے پر تھے، وہ ہر طرف اڑ سکتی تھی، چڑیوں سے بھی تیز، بڑی بڑی چڑیوں سے بھی تیز۔ اور پھر ایک دم اس کی آنکھ کھلی۔ مسز تھامس بولی، اوف یہ بلی۔ ڈیبی بولی، کوئی بات نہیں امی، آپ اپنی ٹوپی کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ پھر ڈیبی نے ماگ کو اس کا کھانا دیا۔ ماگ نے سارا کھانا کھا لیا اور ڈیبی اور نکی سونے چلے گئے۔ ماگ بھی سونے چلی گئی، لیکن دیکھیے تو صحیح اس نے سونے کی جگہ کیا چنی ہے۔ مسٹر تھامس ٹی وی پہ اپنا کوئی پروگرام دیکھنا چاہ رہے تھے۔ مسٹر تھامس بولے، یہ بلی۔ ماگ نے سوچا مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ پھر اس نے یہ سوچا ڈیبی مجھ سے پیار کرتی ہے۔ ڈیبی کا دروازہ کھلا تھا۔ ڈیبی کا بستر گرم تھا۔ ڈیبی کے بال نرم تھے، بالکل ایک چھوٹی بلی کی طرح۔ ماگ بالکل بھول گئی کہ ڈیبی ایک بلی کا بچہ نہیں تھی۔ ماگ کے چاٹنے کی وجہ سے ڈیبی کو ایک خواب آیا، ایک برا خواب آیا۔ اس کا خواب ایک شیر کے بارے میں تھا۔ شیر ڈیبی کو کھانا چاہتا تھا اور کھانے سے پہلے اس کے بال چاٹ رہا تھا۔ ڈیبی بہت زور کا چلائی۔ ماگ نے چھلانگ ماری۔ مسٹر اور مسز تھامس بھاگتے ہوئے آئے اور پھر ماگ کو دیکھ کے بولے، اوف 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 یہ بلی۔ اس دفعہ ڈیبی کچھ نہیں بولی۔ وہ ابھی بھی اپنے برے خواب کی وجہ سے رو رہی تھی۔ ماگ کمرے سے بھاگی، بلکہ وہ کیٹ فلیپ کے ذریعے گھر سے ہی بھاگ گئی۔ وہ بہت اداس تھی۔ باغ میں بڑا اندھیرا تھا۔ اب گھر بھی اندھیرا ہو چکا تھا۔ ماگ نے اندھیرے میں بیٹھ کے اندھیری اندھیری یعنی ڈارک باتیں سوچیں۔ اس نے یہ سوچا کہ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، سب سونے چلے گئے، اب کوئی میرے لیے دروازہ بھی نہیں کھولے گا، انہوں نے تو مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ پھر ماگ نے ایک چیز دیکھی۔ گھر بالکل اندھیرا نہیں تھا، ایک چھوٹی سی روشنی چل پھر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، باورچی خانے کے کھڑکی سے، اور وہاں اس کو ایک آدمی نظر آیا۔ ماگ نے سوچا شاید یہ آدمی میرے لیے دروازہ کھولے گا، شاید یہ مجھے کھانا دے دے۔ ماگ نے ایک دم کھڑکی کے باہر پھولوں کی کیاریوں پہ چھلانگ ماری اور کھڑکی کے ساتھ لگ کے اپنی سب سے زوردار آواز میں بولی، میاؤ۔ آدمی ایک دم چونک گیا۔ اس نے اپنا بیگ یعنی بستہ گرا دیا۔ بستے کے گرنے سے بہت بڑا شور ہوا اور ایک دم گھر کے سب لوگ اٹھ گئے۔ مسٹر تھامس باورچی خانے میں بھاگے بھاگے آئے اور بولے، چور۔ چور بولا، اوف یہ بلی۔ مسز تھامس نے پولیس کو فون کیا۔ ڈیبی اور نکی نے ماگ کے لیے دروازہ کھولا اور اس کو جھپی ڈالی۔ پھر پولیس والا آیا اور سب نے اس کو بتایا کہ آخرکار ہوا کیا تھا۔ پولیس والے نے ماگ کو دیکھا، کیا بلی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے بہت سے حفاظتی کتے دیکھے ہیں، لیکن آج سے پہلے ایک حفاظتی بلی نہیں دیکھی۔ اس کو ضرور میڈل ملنا چاہیے، کوئی تمغہ۔ ڈیبی بولی، میرے خیال میں تمغے سے زیادہ اس کو انڈا پسند ہوگا۔ ماگ کو ایک تمغہ یعنی میڈل ملا۔ اس کو روز صبح ناشتے میں ایک انڈا بھی ملا۔ مسٹر اور مسز تھامسن اپنے سب دوستوں کو ماگ کے بارے میں بتاتے، بولتے ماگ بڑی ہی زبردست بلی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے آئندہ کبھی تقریباً کبھی اس کو اوف یہ بلی
نہیں بولا۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی موگ دا فرگیٹفل کیٹ بائی جوڈتھ کرر، یعنی موگ ایک بھلکڑ بلی۔